اب شیخ صاحب آپ سے جو سوالات ہوئے نا پلیز اس کا جواب دے دینا. الرحمن علی العرش کا استوا کا مطلب آپ نے بتانا ہے. اللہ آسمان میں ہے یا نہیں ہے, واقعا آپ کا عقیدہ ہے یا نہیں, آپ نے بتانا. مائک اپنا کھول دو بھائی. آپ ٹیلی فون ہاتھ میں نہ لو نا بھائی, ٹیلی فون کو ایک جگہ پر رکھو. اب یہ ہل رہا ہے, یہ اچھی بات نہیں ہے, لوگوں کو اچھا نہیں لگتا اس طرح. ایک جگہ رکھ دو, ٹیلی فون کے سامنے بیٹھو. آواز آ رہی ہے آپ کو وحید عثمانی بھائی؟ ایک جگہ پہ رکھے. میں نے کہا بھی سیٹ کر لوں, 1 منٹ بند نہیں سیٹ کر لو, سیٹ کر لو بھائی, سیٹ کر لو تم سیٹ کر لو, ہم آپ کو واپس لیتے ہیں بھائی. جب تک سیٹ نہیں کرتے ہم آپ کو کیا دکھائیں لوگوں کو. آ گئے بھائی, سیٹ ہو گیا نہیں ہوا عثمانی میاں؟ ابھی وہ ہل رہے ہیں, بہت ہل رہا ہے وہ. عرش پہ بیٹھو نا, اپنے کرسی پہ بیٹھو. بیٹھ گئے جی, 1 منٹ بیٹھ گئے ایک جگہ تو بیٹھ تو گئی. 1 منٹ 1 منٹ بھائی آرام سے بیٹھو. چلیں جی, آ گئے جی, قریب بیٹھے نا, رکھ دیا ایک جگہ. آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آگے آ جاؤ. اچھا آپ کا ٹائم ابھی لگا دیں وحید عثمانی صاحب, سیٹ ہو گئے آپ؟ ہاں جی, میں نے کہا ٹائم شروع کریں. ہاں جی, ٹائم لگا دیں, شروع کریں. جی 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 ٹھیک ہے, لگا دیا. چلو بسم اللہ کرو. 1 منٹ یہاں سے دوبارہ ٹائم. اچھا جی, انہوں نے جو باتیں کی ہیں نا, ایک تو استوا کا معنی پوچھا ہے. آواز آ رہی جی؟ ہاں جی بالکل صاف ہے, بہترین ہے, بولے. پیر بیٹھ گیا ہوں سردی میں برامدے میں. اچھا, تو اس کے بعد جو انہوں نے باتیں کی ہیں, عقلی سوالات بھی کیے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیزیں, ان کا بات سنیں. ہم کیفیت بیان نہیں کرتے کیونکہ قرآن مجید میں ہے. اب دیکھو میں ترتیب ہے سوال کے جواب دوں گا. اب انہوں نے جس طرح سوال کا اعتراض کیا بخاری شریف کی روایت پر, دیکھیں جی وہاں پنڈلی کا تذکرہ ہے. وہاں یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائیں گے. اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ پنڈلی کیسی ہوگی, کیوں ہوگی. کچھ کہتے ہیں جی پنڈلی ہے ہی نہیں ہے, جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنڈلی. صحابہ نے نہیں پوچھا وہ کیسی ہوگی, کیوں ہوگی, اس کا مطلب کیا ہے. جب صحابہ نے سوال نہیں کیا تو ہم کیوں کریں. ایک بات, ہم کبھی بھی تشبیہ نہیں دیتے ہاتھ کیسا ہوگا, مطلب کیا ہے کہ فج ان کا مطلب اللہ کا چہرہ, وہ چہرہ کیسا ہوگا. انسان کے ساتھ تشبیہ نہیں دیتے, یہ لوگ تشبیہ دیتے ہیں. کچھ لوگ منکر ہو جاتے ہیں, مطلب کیا کہ ان چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد اب دیکھیں جس طرح یہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں, تو اس طرح عقلی اعتراضات ہر دور میں قرآن و سنت پر ہوتے رہے, لوگ کرتے رہے. کس طرح ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد. اللہ نے فرمایا کہ بے جا سوالات نہ کرو اس طرح کے, عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اب دیکھیں نا یہ 36 آیت نمبر ہے سورہ بنی اسرائیل کی. اب میرا سوال یہ کہ یہ عقلی اس میں بس وہ کر رہے ہیں جی یہ حدیث میں آ گیا ہے تو لہٰذا کیا ہے کہ یہ کیوں ہے, کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہے, یہ اللہ کو مجسم مان رہے ہیں جی, اللہ کے لیے مطلب وہ جگہ کا تعین کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. اچھا بات سنیں. اس کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, آراف آیت نمبر 33 اللہ فرماتے ہیں وہ باتیں نہ کرو جو اللہ نے نہیں کی. اب میرا آپ سے سوال ہے, یہ جو طویل ہے, طویل کا دور کب شروع ہوا, علم الکلام کب شروع ہوا. یہ دیکھیں جہم بن صفوان 128 ہجری وفات ہے. اچھا جی, واصل بن عطا یہ جو 131 ہجری ہے. اب یہ لوگ ایک جہمی ایک معتزلہ جو اللہ کی صفات کو بالکل نہیں مانتے, منکر ہیں, اور مطلب کیا ہے کہ قرآن کو مخلوق سمجھنا جیسے معتزلہ سمجھتا ہے. اچھا جی, اس کے بعد ماتریدی, ابو منصور ماتریدی یہ 333 ہجری میں وفات پاتے ہیں. اچھا, اشاعرہ ابو الحسن وہ جو 324 ہجری میں. میرا سوال یہ ہے اس سے پہلے کیا مسلمان نہیں تھے؟ وہ جس طرح قرآن و سنت پر عمل کرتے تھے ہم بھی اسی طرح قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. ان سے پہلے ائمہ اربعہ گزرے ہیں, دوسرے گزرے ہیں. امام مالک کا میں نے جو موقع پیش کیا, میں ان سے بار بار سوال کرتا رہوں گا لیکن ان میں ہمت نہیں ہوگی جو شروع میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے. میں ان کے استوا کا جواب دینے لگا ہوں لیکن یہ جواب نہیں دے سکیں. کیسے بھلا؟ میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے قرآن کی, اس کے بعد حدیث پڑھی ہے کہ اس طرح اشارہ کر کے کیا کہا ہے اس نے. لوڈی کہتی ہے کہ آسمان پر, ہم بھی کہتے ہیں آسمان پر. وہ کیسے ہے, کس طرح, ہمیں نہیں معلوم, کیفیت نہیں معلوم. ان کا دعویٰ ایک تو یہ کہ کہتے ہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے, سمجھ نہیں آسمان میں ہے نہیں ہے. بات سنیں, تمثیلات کو نہیں مانتے کیونکہ یہ بات کی چیزیں ہمیں ساتھ ہی کہتے ہیں اہل حدیث. اہل حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اہل حدیث کے 2 اصول, اطیع اللہ و اطیع الرسول. اب جو چیزیں اللہ رسول نے بتا دی ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. اب اس کی کیفیت کیا ہوگی, کس طرح ہوگی, ہمیں معلوم
نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں. قرآن میں ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اب دیکھیں میرا یہ مطلب کیا ہے کہ اس کے بعد حدیث یہ لوگ کہتے ہیں نا جی دیکھیں ان کا یہ مطلب کیا ہے کہ ان کے عقیدے کیا ہیں. میں بتاتا ہوں. ہاں استوا کے متعلق سچ انہوں نے جو سوال کیا تھا، ہمارا موقف یہ ہے استوا علی العرش کے متعلق سن لیں. عرش سے مراد کیا ہے؟ جس طرح انہوں نے پڑھا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. یہ سورہ حاقہ آیت نمبر کیا ہے؟ 17. اللہ فرماتے ہیں کہ 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. اب کیا ہے؟ ان کو اٹھایا جائے گا. کون اٹھائیں گے؟ 8 فرشتے قیامت والے دن اللہ کے عرش کو اٹھائیں گے. اب کیا ہے؟ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ. آیت نمبر 7 سورہ مومن. یہاں بھی کیا ہے کہ اللہ کے عرش کے ارد گرد. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرش سے مراد کیا ہے؟ تعویل کر لو، طاقت کہہ لو، قدرت کر لو، اختیار کر لو. میرا سوال یہ ہے کہ اختیار کو اللہ کا اختیار فرشتے اٹھائیں گے؟ سوال ہے اگر عقلی وہ کرتے ہیں نا آپ. اچھا 8 فرشتے اٹھا کے اختیار آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ حکومت دے دے گا ان کو. اگر آپ عرش کا معنی حکومت کرتے ہیں تو اچھا اس کے بعد وہ جو اختیار کے ارد گرد آپ عرش کا معنی حکومت کرتے ہیں، اختیار کے ارد گرد وہ سجدہ کرتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس پر مطلب کیا ہے کہ اس طرح جی آپ جو کہہ رہے ہیں. اچھا جی اگلا مسئلہ انہوں نے عرش کے متعلق سوال کیا. سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسند احمد یہ روایت ہے 14135 اور اس طرح اور کتابوں میں بھی یہ مطلب موجود ہے. اب دیکھیں ٹائم پڑا ہے ابھی نہیں بلا 4 منٹ. ہاں جی. اب مسئلہ کیا ہے کہ وہاں یہ روایت موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن لی ان احدث ملکن ہاں جی من حملۃ العرش انما بین شحمت اذنہ الی عاتقہ میسرۃ ہاں جی 700 عام. ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے. میرا سوال یہ ہے کہ جو تعویل کرتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس حدیث کی جو لوگ تعویل کرتے ہیں اس میں کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کندھے کے درمیان اور کانوں کے درمیان جو مطلب مسافت ہے نا جو اللہ کے عرش کو اٹھاتے فرشتے ان کی 700 سال تک کی مسافت. ہمارا موقف یہ ہے کہ اہل سنہ کی یہ مشترکہ کتاب ہے، متفقہ کتاب ہے، حدیث کی کتاب ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ یہ عقیدہ یہ کتاب و سنت کے مطابق ہے. ہم جو اہل حدیث ہے نا ہم کسی کا قول کو نہیں مانتے. اب جو تعویلات تعطیلات 400 سال بعد آئی ہیں علم الکلام جو مطلب کہ دوسری صدی جسے مطلب اس کا سٹارٹ ہوتا ہے یونانی فلسفی ان کے جوابات دینے کے لیے اور فلاں جی عقلی چیزوں کو کرنے کے لیے ہم اس کو کیا جانیں جب قرآن و سنت میں واضح طور پر یہ چیزیں موجود ہیں. اچھا جی اس کے بعد اللہ کا عرش وکان عرشہ علی الماء سورہ ہود ہے آیت نمبر 7 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا عرش پہلے پانی پر تھا. اب بتائیے ہم کہتے ہیں جس طرح یہ چیزیں قرآن کی آیتیں بیان ہوئی ہیں جس طرح حدیث کا کل کو آپ جس طرح حدیث پر اعتراض کر رہے تھے نعوذ باللہ آپ جیسے بندوں سے تو کچھ بھی ممکن ہے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا کبھی نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ حدیثہ پر اعتراض. اب قرآن کی آیت میں بھی یہی چیز موجود ہے تو اب اس پر بھی اعتراض کر دیں گے. یہ جی ان کے جس طرح ابھی کہہ رہے تھے جی پنڈلی کا تذکرہ موجود ہے یہ ان کی جی بخاری شریف میں یہ چیز موجود ہے تو اس لیے یہ قرآن میں موجود ہے. وکان عرشہ علی الماء یہ قرآن اہل سنہ کا متفقہ وہ چیز ہے اس پر سب کا ایمان ہے. سورہ ہود. اب مسئلہ کیا ہے ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عرش پانی پر کیسے تھا جب کائنات مطلب کیا مخلوق وہ چیز نہیں تھی اللہ کا عرش پانی پر تھا. اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. ہم کہتے ہیں قرآن و سنت میں اگر اللہ کا ہاتھ بیان ہوا ہے تو اب ہم ہاتھ اپنی طرف نہیں کہتے. ہم نہ اس کا معنی قدرت کرتے ہیں نہ اس کا انکار کرتے ہیں نہ تعویل کرتے ہیں نہ تعطیل کرتے ہیں نہ تمثیل. آپ کہتے ہیں جی اللہ کی اگر اس کے مطلب ہاتھ ترجمہ کرو گے تو بھائی ہاتھ کا معنی اپنا ہاتھ کیوں لیتے ہو انسان کا ہاتھ کیوں لیتے ہو. ہم کہتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے استوا اللہ عرش پر ہے اسی طرح جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ جس طرح مطلب کیا ہے کہ اپنی صفات کے اعتبار سے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ یہاں کیا اس طرح اللہ مطلب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں جس طرح اس کی شان کے لائق ہے ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی وہاں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم کہتے ہیں عرش پر ہم یہ چیز کا مطلب نہیں رکھتے کہ اللہ کرسی پر بیٹھا ہے اس طرح کھڑا فلاں. ہمارا ہم کہتے ہیں اللہ عرش پر مستوی ہے جس طرح اس کی شان کے لائق. امام مالک رحمہ اللہ جس طرح کہتے ہیں یہی ہمارا عقیدہ ہے. میں نے آپ سے سوال کیا تھا ہے ہمت تو دیں جواب.
آپ نے جھوٹ بولا کہ اہل حدیث کا جو عقیدہ امت میں سے کسی کا نہیں ہے. میں نے امام مالک کا، ابو الحسن اشعری، اس طرح ابو منصور ماتریدی، ان کا بھی یہ بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. ایک بات. اس کے بعد میں نے قرآن و سنت سے یہ دلائل دی ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اہل سنت کی کسی رائے کا نہیں ہے، قرآن کی آیتوں کے مطابق، حدیثوں کے مطابق. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا عثمانی صاحب. اسلام کے لوگ ہیں وہ. جی علامہ حسن الہاری صاحب شروع کریں. انہوں نے نہیں بتایا کہ کیا اس کا واقعہ عقیدہ ہے کہ اللہ آسمان میں ہے؟ نہیں بتایا آپ نے جواب. کیوں واضح جواب نہیں دے رہے بھائی؟ اللہ دیکھیں، ہم نے آپ سے پوچھا تھا شیخ صاحب، آپ اس کا ترجمہ کریں نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈی سے پوچھا، بلکہ لونڈی نے رسول سے پوچھا اللہ آسمان میں ہے نا. آپ کا یہ عقیدہ اللہ آسمان میں؟ جی ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ اور جو ذات کے حدیث اعتبار سے جس اور طرح جو انہوں نے بیان کیا، جس طرح شان کے لائق ہمیں نہیں پتا. جو آپ نے شان کے لائق آسمان میں کہیں ہے، ایک کہیں ہوگا آسمانوں میں، کہیں اس جگہ کرسی پہ بیٹھتا بھی ہے، ٹھیک ہے نا. میں حدیث دکھا ہوا، آپ نے انکار تو نہیں کیا کہ حدیث غلط ہے. کرسی پہ بیٹھتا ہے، کرسی سے آواز بھی نکلتی ہے نہیں جب وہ بیٹھتا ہے، کرسی پہ سے آواز نکلتی ہے جب وہ بیٹھتا ہے. حدیث آپ نے غلط تو نہیں کہا نا میں نے؟ نہیں آپ بات کریں نا اپنے اپنے میں پھر اور شیخ صاحب آپ سوالوں کے جواب نہیں، آپ نے پہلے ہمیں وعدہ دیا تھا کب سوالوں کے جواب دیں گے. اب ابھی آپ نے جو الرحمن علی العرش استوى، الرحمن علی العرش استوى، آپ نے کہا تھا اپنی باری میں اس کا میں ترجمہ کروں گا. کیا ترجمہ کیا ہے؟ میں ترجمہ کیا نہیں ہے. بتاؤ مجھے. نہیں، اس میں نے نہیں سنا، مجھے یاد نہیں رکھا آپ نے ترجمہ کیا ترجمہ کیا. بتاؤ دوبارہ بتاؤ نا. میں نے سوالات کے جوابات کون دے گا؟ صرف میں سوال کے جواب دوں گا آپ کو. میں نے کہا آپ کا اگر کوئی سوال ہے میرے ہر سوال کے مقابلے میں مجھے 5 سوال کرو. میں نے کہا تھا، آپ نے کہا تھا کہ بات سنیں، آپ نے یہ بات کی تھی کہ اہل حدیث کا عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. میں نے آیتیں پڑھی، حدیثیں پڑھی ہیں. شیخ صاحب وہ میرا ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں گا کہ آپ کا عقیدہ باطل ہے، وہ میری ذمہ داری ہے. میں اپنی باری میں بتا دوں گا نا. ابھی آپ نے جو کہا تھا الرحمن علی العرش استوى، میں نے اس کا ترجمہ کیا، اس کا ترجمہ کیا ہے بتاؤ نا. اگر آپ کہتے ہیں میں نے آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، سوال تکرار کرو. اللہ عرش پر مستوی ہے. ایک منٹ میری بات سنیں، میں یہ کہنے لگا ہوں بات سنیں. میں نے آیتیں پڑھی ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کا دعویٰ غلط ثابت کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا اہل حدیث میں سے جو سوائے اہل حدیث کے کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے. میں نے امام مالک سے ثابت کیا، پھر آپ کو چیلنج دیا کہ صحابہ کا، ائمہ اربعہ میں سے کسی کا یہ عقیدہ دکھا دیں، طویلی تمثیلی کوئی بھی آپ عقیدہ دکھا دیں. تو آپ قیامت تک یہ بات نہیں کر سکیں. جواب دیا آپ نے. ایک بات. اس کے بعد میں نے آیتیں پڑھی ہیں کہ یہ بھی قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ آپ عقل کے ساتھ دیکھیں نا ولا تک ما لیس لک بہ علم، کہ آپ ان چیزوں کو عقل کے ساتھ نہ پرکھیں. علم میں یعنی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کا ترجمہ نہیں معلوم، استوا کا ترجمہ نہیں معلوم آپ کو. اس بات کو پرکھنے چلیں. اور بھائی صاحب آپ مختصر انداز میں بتائیں. آپ کو معنی جو معلوم ہے وہی، کیفیت کا نہیں پوچھ رہے ہیں. کیفیت کا کیسے بتاؤ کیسا ہے معنی بتائیں نا. الرحمن علی العرش استوى، اس کا ترجمہ اردو میں کیا بنتا ہے؟ اللہ عرش پر مستوی ہوا. مستوی تو عربی زبان کا لفظ ہے نا، مستوی تو عربی زبان کا لفظ ہے. اللہ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. ہر چیز جو کسی اللہ عرش پر ہے، مستوی کا مطلب ہے یا کوئی اور مطلب ہے؟ اللہ عرش پر ہے جس طرح اس کی شان کے لائق ہے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چلیں جی. اور باقی جو میں نے حدیث پڑھی ہے کہ وہ عرش سے 4 انگلیاں زیادہ ہیں، وہ صحیح پڑھی ہے نا؟ غلط تو ترجمہ تو نہیں کیا میں نے. پنڈلی بھی ہے. بات سنیں، میں نے جو سوالات کیا آپ نے جی دیے جواب. چلیں جی بات سنیں، چلیں. میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں. ایک منٹ آپ سے پوچھا تھا قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، جواب دیا آپ نے. ابھی میری باری ہے، فرشتے باری جو شروع ہیں، ہوگا. جب باری شروع ہوگا تو میں دے دوں. ابھی کوئی سوال ہے تو کر لینا. ابھی پوچھو ابھی سوال کر لینا، میں جواب دیتا ہوں. آپ نے کیا نا. بالکل بالکل ابھی سوال کرو. پہلے سن لیں، سوال کرو. پوائنٹ نوٹ کر کے پھر چڑھا دیں. پوائنٹ نوٹ کر لیں. اچھا جی بتائیں. پہلے نمبر پر آپ نے جو بات کی ہے، یا تو بات سنیں، آپ نے کہا جی اہل حدیث کا جو عقیدہ ہے اہل سنت میں سے کسی کا نہیں ہے. میں نے جواب دیا امام مالک کا، آپ نے جواب نہیں دیا. ایک نمبر 2 میں نے کہا وہ میں فل ڈیٹیلز بتا دوں گا. ایک منٹ اچھا بات تو سنیں. اچھا اس کے بعد نمبر 3 میں نے کہا یہ قرآن کی آیت ہے جو میں نے آیتیں پڑھی ہے صحابی، اچھا جو حدیثیں پڑھی ہیں کہ اس طرح وہ مطلب کیا کہتے ہیں کہ وہ مطلب اس طرح اس کو فرشتے اٹھائیں گے، اس طرح وہ کریں گے. عرش کے متعلق آپ کیونکہ تعویل کرتے ہیں اس کی، یا مطلب اہل سنت دوسرے وہ کرتے ہیں آپ کے بقول اشاعرہ ماتریدی. اچھا میں نے اشاعرہ کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ اشاعرہ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم بلا کیفیت مانتے ہیں. میں نے ابو الحسن اشعری ان کا کال پیش کیا، آپ نے جواب نہیں دیا. میرے سے کوئی سوال ہے تو سوال کر لینا نا بھائی. یہ سوال نہیں ہے. سوال کیا ہے آپ کا مجھ سے؟ میرا ٹائم لے رہے ہیں، سوال کرو. سوال یہی ہے. کیا سوال ہے؟ اب یہی سوال ہے. واضح طور پہ سوال کرو کہ سوال یہ ہے. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اہل سنت کے علاوہ کسی، ایک منٹ، اچھا اہل سنت میں اہل حدیث کا علاوہ کوئی عقیدہ نہیں رکھتا. ابھی بتاؤ. یہ سوال میرے ٹائم میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. میرے ٹائم میں کاؤنٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، میرے ٹائم میں کاؤنٹ نہیں. پہلے اس کا جواب دے دو. پہلے اس کا جواب دوں گا. پہلے اس کا جواب دوں گا پھر دوسرا سوال کرنا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں. اچھا مالک والا میں ابھی دکھا دیتا ہوں بھائی. لوگوں ملاحظہ کریں،
یہ کہ इसने खुद कहा कि अल्लाह आसमान में, इसने खुद कहा है कि अल्लाह ताला का पिंडली है, अल्लाह ताला बैठता है, कुर्सी से आवाज निकलती है, ठीक है ना. मैंने पैर का भी दिखा दिया कि इनके अइम्मा ने कहा उसका पैर भी है. मैं मजीद दिखा दूं कि उसका चेहरा है, उसकी आंखें हैं, उसके पहलू है, बहुत कुछ है, वो सब दिखा सकता हूँ, ठीक है ना. उसके कुर्सी को कुछ जानवरों ने उठाया हुआ, जो भी हैं उन्होंने उठाया हुआ. इनका ये अकीदा है. तावील के कोई तावील करे तो उसको एक काफिर समझते हैं. मुलाहिजा करें, कहते हैं ये कहता है अहले सुन्नत में का अकीदा है. ये शरफ फिक़्ह अकबर है. किसकी? अबू हनीफा की, जो आपका इमाम है. पाकिस्तान में अक्सरियत का जो है, अक्सरियत हनफी है, ये उसके फिक़्ह अकबर है. सफ़ा नंबर 25 में क़ाल अबू हनीफा मन क़ाल ला अअरिफुल्लाह फ़िस समाई अम फ़िल अर्ज़ि फ़क़द कफ़र. जो शख्स ये कहता है कि क्या अल्लाह आसमान में या ज़मीन में, मुझे नहीं मालूम, ये काफिर है. लिअन्नहु बिहाज़ल क़ौल यूहिमु अन यकून लहू मकानन फ़कान मुश्रिका. क्योंकि उसका ये कौल कि मुझे पता नहीं वो आसमान में या जमीन में, इसके मुराद यही उसका कि वो कहता है कि ये अल्लाह का मकान है, इसलिए वो मुशरिक है. या अबू हनीफा का फतवा आ गया कि आप मुशरिक है. फिर उसी के किताब मुलाजा करें अल-आल, ये किताब मैं अच्छा दूसरी मजीद ना दिखाऊं, ये देखा ये किताब इशारातुल मुराम मिन इबारातिल इमाम, जो है उसकी किताब है, बयाज़ीज़ादा रूमी अल हनफी की किताब है, जो इसी फिक़्ह अकबर की जो शरह है. इसमें मुलाजा करें सफ़हा नंबर 168 में फमन क़ाल ला अअरिफु रब्बी फ़िस समाई फ़िल अर्ज़ फ़हुव काफ़िर लिकौनिही क़ाइलन बिख्तिसासिल बारी बिजहतिन व हय्यज़. क्योंकि जो शख्स कहता है कि मुझे पता नहीं अल्लाह आसमान में या ज़मीन में, हो सकता है आसमान में, हो सकता है ज़मीन में हो, ये उसका अक़ीदा यही कि अल्लाह ताला एक मकान में होता है, किसी जिहत में होता है, किसी डायरेक्शन में होता है, ये इसलिए काफिर है. वकुल्लु हुवा मुख्तस्सुन बिल-जिहा वल-हय्यज़ फ़इन्नहु मुहताजुन मुहदथुन बिज़-ज़रूरा. और जो भी चीज़ उसका मकान है किसी डायरेक्शन में, वो खुद मुहताज है, वो मुहदस है, वो मखलूक है. फ़हुवा नाक़िब फ़हुवा अल-क़ौल बिन-नक़्स अस-सरीह फ़ी हक़्क़ि ताला. ये अल्लाह ताला के मुतालिक नुकसान सरीक, अल्लाह ताला को खालिक नहीं समझता, अल्लाह ताला को मखलूक समझता. कज़ा मन क़ाल इन्नहु अलल अर्श ला अदरी अल अर्श फ़िस समाई अम फ़िल अर्ज़. इसी तरह अगर कोई अबू हनीफा ने फरमाया कि कोई कह दे कि अल्लाह अर्श पर है, लेकिन अर्श आसमान जमीन में मुझे नहीं मालूम, ये भी काफिर है. लिस्तिल्ज़ाम इख्तिसासी तआला बिल जिहति वल हय्यज़ व नक़्स अस-सरीह फ़ी शानी. क्योंकि ऐसा शख्स अल्लाह ताला को हय्यज़ में समझता है, मकान में समझता है, और ये कुफ्र सरी है. अच्छा, वफ़ी इशारात अन्न क़ाइल बिल जिस्म वल जिहा मुनकिरु वजूद मौजूद सिवा अशिया अल्लती युमकिनु अल इशारतु इलैहा हिस्सन. जो शख्स अल्लाह ताला को जिस्म समझता है, यानी अल्लाह ताला का आज़ा समझता है, कहता है मैं कैफियत नहीं मालूम, मिसाल नहीं देते, तशबीह नहीं देते, अल्लाह का पैर है, उसकी शबाहत किसके पैर की तरह मैं नहीं मालूम, किसी के पैर की तरह होगी ना. ये इसका अकीदा यही है कि जिस चीज का जिस्म नहीं है वो मौजूद ही नहीं हो सकता. फमिनहुम मुनकिरून लिज़ातिल्लाह अल-मुनज़्ज़ह अन ज़ालिका फलज़िमहुमुल कुफ्र ला महला. ऐसे लोग अल्लाह की जात के मुनकिर हैं, क्योंकि अल्लाह की जात का कोई न मकान ही नहीं है. ये तो कहते हैं वो अर्श पे कुर्सी पे बैठा है, आसमान में कहीं है, तो इसलिए काफिर हैं. अच्छा, मैं मजीद चाहिए, मजीद दिखा दूं आपको तकफीर आप लोगों की. अबू हनीफा की काफी है. आप नहीं मजीद कोई सवाल है मुझसे कर लेना, मजीद कोई सवाल है मुझसे कर लेना भाई. टाइम नहीं लगाया, क्या मसला है? टाइम क्यों नहीं लगाया? सवाल जवाब हो रहा है ना. जब आप मैं अपना टाइम ले लूंगा ना. मैं बोल रहा था आपके सवाल मैं जब शेख साहब जब आपसे सवाल किया था टाइमर नहीं लगा था. नहीं एक मिनट टाइम क्यों लगाया था? फिर नहीं लगाया था ना. अभी मेजबान साहब आप नहीं बोलेंगे. मेजबान साहब जब इन्होंने मुझसे सवालात किए, मैं जवाब दे रहा था, तो आपने मेरा टाइम लगाया. टाइमर नहीं लगाया था. आपने कहा मैं अपनी बारी में जवाब दूंगा, अभी मैं जवाब नहीं दूंगा ना, तो आपकी बारी लग गई. एक मिनट, मेरी बारी लगी, अभी इनकी बारी भी खत्म है. नहीं, आप बात सुने. आपसे अलायारी ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल के बदले आप मुझसे 5 सवाल कर ले, जवाब ले ले. आपने कहा, फिर अलायारी ने सवाल किया, आपने जवाब, आपने कहा मैं अभी नहीं दूंगा, मैं अपनी टर्न में जवाब दूंगा. अभी आपने सवाल किया, उसने जवाब दिया. अब आपने टाइम नहीं लगाया, मैं तो खामोश क्यों सुन रहा हूँ, पता है? अब भाई जब जवाब देने से पहले मैंने आपसे सवाल किया था, आपने जवाब दिए ना. ये मुनाजरा का मतलब क्या है? उसमें मैंने टाइमर नहीं लगाया था. अभी आपने अपनी बारी के बाद आपसे जो सवाल किया था, आपने बात की है, मैंने टाइमर नहीं लगाया था, आपने जवाब दिए. फिर आपने मुझसे सवाल किया, मैंने कहा कि मैं अपनी बारी से पहले इसका जवाब दूंगा, इसके सवाल का जवाब दूंगा. आपने सुना था अच्छी तरह? नहीं, मैं सुना अच्छी तरह, ये चीज नहीं है. अब मजीद कोई मुझसे सवाल कर लेना भाई, पर नहीं कहना सवाल नहीं, जवाब नहीं दे रहा. सवाल तो होंगे सारे, आपने गलत बयानी की है सारी. क्या चले फिर आप बता दें. मैंने किताब दिखाया, मैंने सत्र दिखाया, तर्जुमा किया. 10 मिनट लगा देता हूँ. आप अपने 10 मिनट में ये जवाब देंगे. एक तो ये मैंने इमाम मालिक वाली बात पेश की है. दूसरे नंबर पर वो अलग बात है, फिक़्ह अकबर, ये चीजें इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह से साबित नहीं है. ये किताबें ये अलग टॉपिक रख लेंगे इसमें. चलो मैं दिखा नहीं है. मैंने कुरान की आयतें पढ़ी है, हदीसें पढ़ी हैं, और अहले सुन्नत की हदीस की किताबों किसी का कौल नहीं पढ़ा. आप अहले सुन्नत की हदीस की किताब से, या जिस तरह मैंने इमाम मालिक का कौल पेश किया है, इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह का किसी इस तरह मुस्तनद
جیسے ان کے شاگرد ہیں آگے مطلب امام محمد ہے, اس طرح ان سے ثابت کر دیں کہ امام صاحب کا موقف تعبیلی تھا, تمثیلی. ایک مثال کر دیتا ہوں. دیں گے بھائی, کر دیں گے, کر دیں گے, کر دیں گے, کر دیں گے بھائی. ایک منٹ ابھی آخری سوال. دیکھیں, میرا مقصد جو ہے کہ بات سنیں, اگر امام صاحب اس طرح تعویلی ہوتے تو پھر حنفی جو عقائد میں ماتریدی کیوں ہوتے؟ تو ماتریدی حنفیوں سے تعویل پوچھ کرتے رہے ہیں ہو, نا. کہتے ہیں ہم عقائد میں حنفی نہیں ہے. ایک منٹ, وہ فروعات میں حنفی ہے, عقائد میں ماتریدی ہے, کیونکہ امام اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماتریدی سب تعویلی ہیں. یہ ڈسکنیکٹ ہو گیا بھائی. فازاری. نہیں ٹھیک ہے, ادھر ہی ہے. اب آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جی جی, تو میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عقائد میں ماتریدی کیوں ہے اگر امام صاحب تعویلی تھے؟ تو جب فروعات عرض میں یہ ان کو ہے, مخالف عرض تھے تو یہ ہے, ماتریدی کیوں کہتے ہیں؟ عقائد میں اچھا, اگلی بات سن. کیونکہ میں نے امام مالک کی بات کی ہے, امام مالک کا جواب دے جو امام مالک نے بات کی ہے. ایک مالک بات. کا بھی بتا دیں گے, اس مالک کے کا بعد بھی میں نے بتا جو دیں گے, آیتیں پڑھی ہیں, مالک کا بھی بتا اب جواب دیں ٹائم گے, ٹھیک ہے. لگا. بسم اللہ چلے, الرحمن شروع کریں. الرحیم. محترم ناظرین, اچھا یہ شخص اس کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ آسمان میں, اللہ کا پیر, اپنا عقیدہ نہیں بتاتا نا. اس سے اگر یہ مجھے یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی, اگر یہ مجھے اجازت دیتا کہ میں اس سے سوال کرتا کہ کیا تیرے رب کا چہرہ ہے, اس کی آنکھیں ہیں, کیا تیرے رب کا زانو ہے, تیرے رب کا دم ہے کہ نہیں ہے, تیرے رب کا مثلاً وہ ہاتھ کتنے ہیں, یہ سوالات کا اجازت ہی نہیں دے رہا نا. اگر یہ اجازت دیتا ان باتوں کا, میں اس سے پوچھتا, یہ مختصر جواب دیتا, جی ہاں یہ ہے یا یہ نہیں ہے, دم نہیں ہے مثلا, دم نہیں ہے واقعا, آپ کے پاس کوئی حدیث ہے کہ دم نہیں ہے تیرے رب کا, پیر ہیں, پیر کتنے پیر ہیں تیرے رب کا, یہ سوالات کا اجازت نہیں دے رہا, کیونکہ یہ اس کے پاس جو رب کا جو حلیہ ہے وہ نہایت ہی گھٹیا, نہایت ہی قبیح شکل ہے اس کی. ان کے رب کا, ہندوؤں کا خدا جو ہے پھر بھی خوبصورت ہے, جو کرشنا ہے, جو وشنو ہے, وہ کافی خوبصورت ہے. ان کا رب نہایت ہی کوئی چڑیل ٹائپ کا چیز ہے, وہ آسمانوں میں پڑتا رہتا ہے, کرسی میں موٹا بیٹھتا ہے, اس سے آواز نکلتی ہے, اس کے کرسی کو اٹھا کے پھر رہا ہے بھائی, وہ شیر اور ایک آدمی اور ایک بندر کی طرح اس طرح پھر رہا ہے. یہ بالکل ان کا عقیدہ گھٹیا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. یہ اب مجھے یہ حدیث پڑھنے کی ضرورت نہ ہوتی, میں دوسری طرف چلا جاتا. اگر یہ اپنا عقیدہ کھول کے بتا دیتا, یہ اپنا عقیدہ کیوں کھول کے نہیں بتاتا؟ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ الرحمن علی العرش استوى, اس کا ترجمہ کرو. 2 مرتبہ اس سے پوچھا, آخر میں اس نے کہا اللہ تعالیٰ ادھر عرش پر ہے. اب نہیں دے رہا, کیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے؟ اس کا کتنی مشکل سے اس نے جواب دیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ نہایت ہی گھٹیا. آپ کے جتنے سوالات رہتے ہیں بھائی صاحب, میں اس کا ان کا جواب دوں گا, لیکن پہلے میں یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے متعلق آپ کا عقیدہ ہی کیا ہے. آپ کا اللہ تعالیٰ کے متعلق جو عقیدہ ہے بھائی, اس کے رب کے ناخن بھی ہیں, انگلیاں انگوٹیاں بھی ہیں, ناخن بھی ہیں, ملاحظہ کریں. یہ صفات اللہ الواردہ فی الکتاب والسنہ. علوی ابن عبد القادر الثقاف درر الثنیہ, اس کا بہت بڑا عالم دین ہے وہابیت کا. الاصابع کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب کے انگشت ہیں, انگوٹیاں, انگلیاں. تو اس کے دلیل کئی احادیث ہیں, وہ ایک حدیث ہے ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن, رواہ مسلم. مسلم نے روایت کیا کہ رحمان کی کئی انگلیاں ہیں. ہاں البتہ بنی آدم, جتنے بنی آدم ہیں ان کے دل ان کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب لوگ اگر جو عاقل اگر کوئی سمجھے وہ تو کہے گا کہ اس کی انگلیوں کو دلالت تو نہیں کرتا نا, اس کے ہاتھ میں ہے, لوگوں کے دل اس کے ہاتھ میں ہے, یعنی لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے, لوگوں کے ارادوں کو کنٹرول کرتا ہے. اس سے یہ مراد, یہ کہیں گے نہیں یہ تم کافر ہو گئے, معطل ہو گئے. اس سے مراد اس کے واقعا انگلیاں ہیں. البتہ ہمیں نہیں معلوم اس کی سائز کیا ہے, کیف نہیں معلوم, تشبیہ بھی نہیں دیتے کہ مثلا بندر کی طرح ہے, انسان کی طرح ہے, چڑیل کی طرح, تشبیہ نہیں دیتے بھائی, اس کے اپنی شان کے لائق ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن جس پہ لفظ انگلی جس پہ دلالت کرتا ہے, انگلی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ انگلی عضو پہ دلالت کرتا ہے نا, باڈی پارٹ پہ دلالت. اب اس نے کہیں یہاں پہ احادیث لکھا ہے. اچھا آپ کی خدمت میں دکھائیں کہ ان کا رب سوتا بھی ہے بھائی, ان کا رب جو ہے لیٹ بھی جاتا ہے, رب ان کا لیٹ جاتا ہے بھائی. یہ دیکھو, یہ ابطال و تعویلات لاخبار الصفات جزء اول ہے. تعویل کہتا ہے تعویل باطل ہے, یہ ابن فراء الحنبلی نے ایک کتاب لکھا ہے کہ تعویل کرنا باطل ہے. اچھا تعویل نہیں کریں گے تو کیا ہوگا بھائی؟ تعویل نہیں کریں گے تو رب کی واقعا انگلیاں ہیں, سب بنی آدم, جتنے بنی آدم ہیں ان کا دل اس کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. اب دل ہمارے سینے میں, وہ تو آسمان میں. اب ان کی عقل نہیں ہے نا, اگر وہ آسمان میں, ہم تو ادھر زمین پر ہیں, سب بنی آدم ادھر زمین پہ, ان کے دل اس کے 2 انگلیوں کے درمیان کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے نا. یہ تعویل واویل نہیں کریں, نہیں کافر ہو گئے جی, منکر ہو, عقل ہے نہیں ان کے پاس عقل, کیونکہ ان کے پاس عقل کی فضیلت کی کوئی حدیث بھی نہیں ہے نا. اچھا یہ ابطال التعویلات اخبار الصفات, یا ہاں صفحہ نمبر 188 میں حدیث نمبر 182, یہاں پہ روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لما قضى خلقه استلقى ثم رفع احدى رجليه على الاخرى. جب اللہ تعالیٰ نے سب کو خلق کیا ہے تو وہ لیٹ گیا, تو ان کا رب لیٹ بھی جاتا ہے, کبھی بیٹھتا ہے, کبھی لیٹ جاتا ہے, کبھی دوڑتا بھی ہے. پھر اس نے اپنے ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھا ہے. هذا حدیث اسناده كل ثقات وهو مع ثقتهم على شرط صحيح مسلم و بخاری. خلال نے بولا یہ حدیث پر شرط بخاری مسلم صحیح ہے. اچھا اب دیکھو, ان کا رب جب بھاگ جاتا ہے نا, ہاں ان کا رب دوڑتا بھاگتا بھی ہے. یہ تو اسی لفظ پہ تعویل نہیں کریں گے بھائی, تعویل غلط ہے, یہ اسی لفظی معنی لیں گے.
کتاب صحیح بخاری چابدار احیاء تراث العربی ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 1306 میں حدیث نمبر 7405 فرمایا یہ حدیث یہ ہے کہ یقول اللہ تعالی اللہ نے فرمایا ان تقرب الی بشبر تقربت الیہ ذراعا اگر کوئی بندہ مجھ سے ایک بالش یہاں سے اس انگلی سے انگوٹھی تک چھوٹی انگلی سے انگوٹھی تک اتنا قریب آ جائے تو میں ایک ذراع آدھا میٹر اس سے قریب ہو جاتا ہوں. اچھا وَإِن تَقَرَّبْتَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيَّ بَاعًا اور اگر ایک ذراع آ جائے تو میں ایک آدھا میٹر کوئی مجھ سے قریب ہو جائے تو میں اس سے ایک میٹر سے بھی زیادہ ایک میٹر سے زیادہ ہوتا ہے قریب آ جاتا ہوں. وَإِن أَتَانِ اگر کوئی شخص میرے پاس آتا ہے أَتَيْتُ حَرْوَلَةً میں دوڑ کے اس کے پاس جاتا ہوں. اب اس کو لفظ پہ اس کو تعویل نہیں کریں گے کہ بھائی اگر کوئی مجھ سے ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے اس سے قریب ہونا نہیں فزیکل قریب ہونا نہیں ہے. اس سے مراد ہے کوئی کار خیر ہو جاتا ہے دیتا ہے تو میں اس سے زیادہ خوش ہو جاتا ہوں زیادہ نعمت ادا کرتا ہوں. اس سے نہیں میں خود قریب آ جاتا ہوں دوڑ کے بھی آ جاتا ہے. یہ ہرولہ ثابت کرتے ہیں ہرولہ بولتے ہیں دوڑنے کو. اچھا یہ ہے القواعد المثنى فی صفات اللہ و اسماء الحسنى ابن عثیمین کی. یہاں پہ ملاحظہ کریں اسی حدیث کو نقل کیا اس نقل کے بعد وہ کہتے ہیں هذه النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها والسلف اہل السنہ والجماعہ یجرون هذا النصوص على ظاهرها وحقيقة معناها. ہم اس کو اس کے لفظی معنوں پہ لیتے ہیں ہم تعویل نہیں کریں گے. فأي مانع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه کہتے ہیں کہ یہ کیسے کون سا معنی ہے کہ اللہ جو آسمان میں بھی ہے اور بندے سے قریب بھی ہو جاتا ہے ایک فٹ آدھا میٹر قریب ہو جاتا ہے نا. أي مانع من اتيان كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل کہتے ہیں کون سا معنی ہے کیوں منع کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جیسے مرضی آ جائے دوڑ کے آ جائے بھاگ کے آ جائے ہرولہ کر کے آ جائے ٹھیک ہے نا. اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم تشبیہ بھی نہیں کرتے کہ بھئی وہ کس طرح دوڑتا ہے انسان کی طرح دوڑتا ہے تشبیہ نہیں کریں گے تو کیفیت بھی نہیں بتائے وہ جیسے دوڑتا ہے وہ اس کے شان کے لائق ہے لیکن دوڑتا ضرور ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے میرے محترم ناظرین. جبکہ سب مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے احناف ہوں ماتریدی ہوں چاہے اشاعرہ ہوں یہ سب مسلمانوں 95% مسلمانوں سوائے اہل حدیث سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ اس کی انگلیاں ہیں نہ انگوٹیاں ہیں نہ اس کا چہرہ اور جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دیکھیں میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا عرش علی الماء یہ سمجھتا ہے کہ یہ کہتا ہے کہ تعویل بعد میں شروع ہو گیا. تعویل اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا. اہل جماعت عمریہ کے پاس تعویل میں کوئی حدیث نہیں ہے. ہمارے پاس تو اس کے حدیث بے شمار ہے الحمدللہ رب العالمین. یہ ہمارے پاس کتاب التوحید اصول کافی میں یہ اصول کافی ہے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین جلد نمبر 1 یہاں پر باب العرش والکرسی ہے. باب العرش والکرسی یہاں پر بہت سارے احادیث ہیں. مثلا انہوں نے جو ایک حدیث ایک آیت پڑھی ہے نا اس کا میں آپ کو بتاؤں. سألت ابا عبداللہ علیہ السلام داؤد رقی کہتے ہیں میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا وکان عرش علی الماء اللہ تعالیٰ کا عرش پانی میں تھا. فقال ما یقولون لوگ کیا کہتے ہیں جماعت عمریہ کیا کہتے ہیں کان یقولون ان العرش کان علی الماء والرب فوقه. جماعت عمریہ یہ کہتے ہیں محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بیٹھا تھا عرش پانی پہ تھا. جیسے مطلب ایک ہوتا ہے نا عرش جو بھی کرسی پانی پہ ہے عرش کرسی پہ تخت اس کا وہاں پہ. فقال امام علیہ السلام نے فرمایا کذبوا من زعم هذا فقد سير الله محمولا. یہ جھوٹے ہیں جو اس آیت کو سے یہی سمجھتے ہیں وکان عرش علی الماء یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو محمول بنایا کہ اللہ تعالیٰ کو اٹھا کے کہیں لے کے جایا جا سکتا ہے. ووصفه بصفة المخلوق اور اس کو مخلوق سمجھتے ہیں مخلوق کی صفات کے ساتھ وصف کیا. ولازمه ان الشيء الذي يحمله اقوى منه اور جس نے اس کو اٹھایا ہے اس کے عرش کو ادھر ادھر لے کے جاتا ہے وہ تو اس سے زیادہ پاورفل ہے. فقط بین لی جعلت فداک میں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں اس کے مطلب کیا ہے. فرمایا ان اللہ حمل دینه وعلمه الماء قبل ان يكون ارض والسماء او جن او انس او شمس او قمر. عرش سے مراد یہاں پہ اللہ کا علم ہے. عرش جو قرآن میں آیا ہر جگہ ایک معنوں میں نہیں ہے. بعض جگہوں پر حکومت کے معنوں میں بعض جگہوں پر کیا ہے بعض جگہوں پر علم کے معنوں میں